بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے، مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ بخاری شریف۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔ صحیح مسلم۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی باتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ کچھ دعائیں لفظوں کے لبادے میں نہیں آتی اور نہ ہی الفاظ کے پہناوے میں، اس رب کے روبرو سجدے میں سسکیوں کی نظر کی جاتی ہیں اور پھر اطمینان قلب مل جاتا ہے، کیونکہ بات کاتب تقدیر کو سنا دی گئی ہوتی ہے اور وہ بہترین فیصلہ ساز ہے۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہو گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں، لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ غور کریں تو بہت گہری بات ہے جو انسانی رویوں کی مظہر ہے۔ سنو، دل واقعی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ سوچیں پڑھ لیتا ہے، بن کہے دل کی باتیں جان لیتا ہے، دل کے کسی گوشے میں چھپی خواہشیں کب پوری کر دیتا ہے بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو تم صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرہ لگا لیا کرو، چاہے 1000 بار بھی یقین کھو دو تب بھی پھر سے گرہ لگا لیا کرو، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دینا۔ کیا خبر اللہ کو ٹوٹ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی ڈور کتنی پسند ہو، کیا خبر اللہ کو آپ کا بار بار روتے ہوئے پکارنا بہت عزیز ہو۔ دنیا کا سب سے آزاد اور بہادر شخص وہ ہے جو بے بنیاد روایات اور فرسودہ رسموں کو چھوڑنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ اللہ رب العزت کو کوئی آواز اتنی محبوب نہیں جتنی طلبگار کی صدا، جتنی روتے ہوئے اور رو کر مانگتے ہوئے انسان کی التجا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ سنن ترمذی۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں کسی اور بات کا نہیں، خود تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ القرآن۔ پتہ ہے ہمیں نماز کیوں بوجھ لگتی ہے؟ کیونکہ ہم نماز کا مقصد نہیں جانتے۔ نماز صرف ایک ڈیوٹی نہیں ہے بلکہ ایک اپارچونٹی ہے اللہ سے بات کرنے کی۔ اگر آپ نماز کا مطلب سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا سورۃ فاتحہ سے لے کر آخری سلام تک نماز اپنے آپ میں ساری کی ساری دعا ہے۔ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہمیشہ رہنے والی دعا۔ اللہ رب العزت اپنی عبادتوں کے معاملے میں کسی بھی انسان پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جہاں تک اس کی عبادتوں کی بات ہے وہاں تک اس نے ہم پر صرف وہی کچھ فرض کیا ہے
جو ہم آسانی سے کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک روز ہم اپنے تمام غموں سے بے نیاز، مخلصی کی قید سے آزاد، خواہشات کی زنجیروں کو توڑے، زمینی محبتوں سے رہا ہو کر آسمان کی بلندیوں میں پرواز کریں گے۔ ہم سکون کے متلاشی دنیا سے ہار کر خدا سے جا ملیں گے۔ کسی کے کامیاب ہونے پر حسد نہ کرو، اپنی باری کا انتظار کرو۔ یاد رکھیں، اگر کسی کو آپ کی دی ہوئی عزت، محبت اور آپ کا دیا ہوا مقام راس نہیں آ رہا تو آپ اپنا وقار اور ظرف مت کھوئیں۔ بس خاموشی سے منظرنامے سے ہٹ جائیں، کہانی سے خود کو الگ کر لیں۔ یہی زندگی ہے۔ دستک کی قدر کیجیے، یہ گھروں کو ویران نہیں ہونے دیتی۔ دوسروں کے ساتھ اپنی رفاقت کے ذریعے نادانستہ طور پر منفی غیر پیداواری رویوں کو اپنا کر اپنے آپ کو تباہ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ ایک غلطی ہو جائے تو لوگ بات تک نہیں کرتے، اور ہمارے اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی ہمارا رب ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ جو تمہیں تکلیف دے گا وہ خود بھی تکلیف اٹھائے گا، جو تمہیں مایوس کرے گا وہ خود بھی مایوس ہوگا، اور جو تمہیں تنہا چھوڑ دے گا وہ اپنے پچھتاوے میں تمہاری طرح خود کو ملامت کرے گا۔ یہ اللہ پاک کی عدلیہ ہے، چاہے سالوں بعد ہو لیکن ہوتا ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ دنیا کی فکر مت کرو، کیونکہ کوئی بھی قبر میں آ کر تمہارا حساب نہیں دے گا۔ اس دنیا میں انسان ایک مسافر کی طرح ہے، اور اس کا قیام بھی عارضی ہے، اور یہ بات سمجھنے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے اس قیام کو خوبصورت بنائیں، تاکہ لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں بیان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں کرنا دل کی کسادت یعنی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل شخص اللہ سے کوسوں دور ہے۔ مشکات حدیث نمبر 2276۔ غرور اور تکبر دونوں ہی زندگی کے سب سے بڑے دشمن ہیں، کیونکہ یہ نہ آپ کو کسی کا ہونے دیتے ہیں اور نہ کوئی آپ کا ہونا چاہتا ہے۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے۔ بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے، اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پہ ختم کر دیتا ہے۔ زندگی ہمیشہ پرسکون نہیں ہوتی، مشکلات بھی آتی ہیں اور تکلیفیں بھی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات، جو پتھر پر لکیر ہے جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے
کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا، پھر چاہے کچھ ہو جائے تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ جس گھر میں درود پاک پڑھا جا رہا ہو وہاں سے ایک نور آسمانوں کی طرف بلند ہوتا رہتا ہے، جس کو سب ملائکہ پہچانتے ہیں اور اس روشن گھر والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ جنات بھی اس گھر کے گرد منڈلاتے ہیں۔ اس نور کو سب مخلوقات پہچانتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کا تذکرہ فرشتے رش پر کرتے ہیں اور زمین کی تمام مخلوقات کو بھی آگاہ کر دیا جاتا ہے اور سب کے دلوں میں درود پاک پڑھنے والے کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو آئیں روحانیت کا سفر طے کرتے ہیں، جہاں سکون ہی سکون ہے، ایک الگ دنیا حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو درود پاک کی حقیقت سے آشنا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو عاشق درود و سلام بنائے، آمین ثم آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو۔ جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہارے لیے بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو، انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا، وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا انشاءاللہ۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 6 اصحاب کے ہمراہ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی آیا، وہ کھانا 2 لقموں میں کھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص بسم اللہ پڑھ لیتا تو کھانا تمہارے لیے کافی ہوتا۔ چنانچہ تم میں سے جو شخص کھانا کھائے اسے چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ لے۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہہ لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، سنن ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک تو عادل امام کی، دوسرے روزہ دار کی یہاں تک کہ روزہ کھولے، تیسرے مظلوم کی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قیامت کے دن بادل سے اوپر اٹھائے گا اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری عزت کی قسم میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ کچھ زمانہ کے بعد ہو۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1752۔ زندگی میں تم ایسے لوگوں سے ملو گے جو تمہاری مہربانی کو مفاد پرستی سمجھیں گے، کیونکہ وہ خلوص کو جانتے ہی نہیں، جو تمہاری نرمی کو بے وقوفی سمجھیں گے، کیونکہ وہ بغیر کسی لالچ کے دینے کے عادی نہیں، جو تمہاری شائستگی کو ڈر سمجھیں گے، کیونکہ وہ حیا کو پہچانتے ہی نہیں، اور کچھ لوگ تمہاری خوش اخلاقی کو کمزوری تصور کریں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سختی ہی دیکھی ہے، مگر تم ان کی سوچ کی پرواہ نہ کرو، تمہاری یہی خوبصورت خوبیاں تمہیں بچا لیں گی انشاءاللہ۔ ظرف والوں کی دنیا ہی الگ ہے، عداوت بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔ نماز میں ناکہ نہیں، حاضری لگتی رہنی چاہیے، محبوب کو پتہ چلے کہ ہاں آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں، مگر کلاس میں حاضر ہے۔ جب تمہاری شادی ہوگی تمہیں شیطان ایک سبق پڑھائے گا، چلو بیوی کی اصلاح کرتے ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کی اصلاح نہیں کی جاتی، اس سے عشق کیا جاتا ہے، اور عشق سے ہر قسم کا اصلاح ہو جاتا ہے۔ تم فتووں سے گھر چلاؤ گے تو اپنا گھر برباد کرو گے، محبت سے گھر چلا کر دیکھو، ہمیشہ آباد رہے گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب۔ سوال یہ نہیں کہ دوسروں نے ہمیں کیا دیا، سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل میں کیا سنبھال رکھا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ جامع صغیر۔ آیت الکرسی کو سید القرآن کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن کا بلند ترین نقطہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت الکرسی کی تلاوت کے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی یرکان کی بیماری کا علاج ہے۔ جس گھر میں اسے پڑھا جائے گا، شیطان 3 روز تک اس گھر کے قریب بھی نہ آئے گا۔ جو وضو کے بعد اسے پڑھے گا، اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ اس کی 70 بار تلاوت معالج کی دوا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا مقاصد میں کامیاب کروا دیتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اپنی اولاد کا صدقہ اتارتے رہا کریں، خاص کر جب ان میں کوئی خداداد صلاحیت ہو اور بہت کم عمری میں لوگوں کی نظروں میں نمایاں ہو جائے۔ یہ دنیا بہت سخت ہے۔ نظر بد انسان کی خوشیوں کو اور اس انسان کو مکمل کھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بدترین ہیں وہ لوگ جن کی زبان کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کی جائے۔ ابو داؤد۔ وہ شخص کبھی اپنے نفس کا سردار نہیں ہو سکتا جس کے علم کی میان میں عشق کی تلوار نہیں۔ نفس کو علم سے سمجھا اور محبت سے مارا جاتا ہے۔ اس کی آگ کو علم کی میان سے نکلی ہوئی عشق کی تلوار ٹھنڈا کرتی ہے۔